السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے اور وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ خیر و عافیت کا، اور اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے محترم مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب نے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اور خوش آمدید، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب نے، بہت بہت شکریہ عامر بھائی، آپ تشریف لائے اور جزاک اللہ۔ اور ناظرین گرامی، آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے طب، سمجھیے آپ، اور طب بھی ہمارا موضوع ہے، لیکن خاص طور پہ ہم بات کریں گے اعضاء کی جو پیوند کاری ہے، جو اعضاء کا عطیہ کرنے کا جو عمل پچھلے کچھ دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں شروع ہوا ہے اور بڑے بڑے کامیاب تجربات ہوئے ہیں اور نوع انسانی کو بہت کچھ عطا کیا ہے، عمر طویل عطا ہوئی ہے اور آسانیاں عطا ہوئی ہیں، سکون بھی اس سے عطا ہوا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کہیں ہمارے مذہبی حلقے جو ہیں اس معاملے میں اس کو پوری طرح سے قبول کرنے میں اور اس کے حوالے سے ابھی بھی ان کے کچھ خدشات بھی پائے جاتے ہیں اور کچھ ہچکچاہٹ بھی کہیں کہیں ہمیں ملتی ہے۔ کچھ حلقے جو ہیں وہ اس کو بالکل درست سمجھتے ہیں، کچھ حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے ابھی قوانین مرتب کرنے کی ضرورت ہے، اور کچھ مذہبی حلقے جو ہیں وہ جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ ابھی اس حوالے سے کچھ ہچکچاہٹ جو ہے محسوس کرتے ہیں۔ یہاں یہ امر ضرور بہت ہی اہم ہے ناظرین کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کی دوا پیدا نہ کی ہو۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا استعمال جو ہے وہ عین سنت کے مطابق ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے خود بھی اس کا اہتمام کرتے تھے صحت کے حوالے سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو محققین ہیں اور جو علماء کرام ہیں انہوں نے پورے باب جو ہیں وہ باندھے ہیں اسٹوریز نبی، اور طب نبوی جو ہے اب تو بہت سارے لوگ پورے کا پورا علاج، پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ طب نبوی کے اصولوں کے مطابق گزارتے ہیں اور بہت ہی شاندار صحت جو ہے وہ پاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جگہ جگہ ہمیں مثالیں ملتی ہیں، بے شمار مثالیں ملتی ہیں جس میں آپ نے اپنے صحابہ کرام کو مختلف اوقات پہ جب وہ بیماری کی شکایت لے کے آئے، جب وہ بیماری کا اپنے عارضہ لے کے آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی فرمائی، شہد کے حوالے سے، زیتون کے حوالے سے، کھجور کے حوالے سے، تو بے شمار ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ تو اس حوالے سے بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے ناظرین، لیکن میں چاہوں گا کہ میں اپنے جو محترم اور قابل علماء ہیں ان کی طرف بڑھوں۔ تو جو موضوع ہے اسی پہ آتے ہیں کہ اب یہ جو شاہ صاحب معاملہ آیا ہے عطیہ کی، اپنا اعضاء کی پیوند کاری کا اور اعضاء کے عطیہ کرنے کا، اس حوالے سے آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں، اور اوورآل ہمارے دینی حلقے تمام مسالک کے کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک بیماری اور اس کے علاج کا تعلق ہے تو یہ زندگی کا حصہ ہے۔ ایک وقت آدمی صحت مند ہوتا ہے، ایک وقت آدمی بیمار ہوتا ہے، تو اس کا علاج جو ہے یہ جیسے طب نبوی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ طب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اصل میں انبیاء اکرام نے ان جڑی بوٹیوں کے خواص کو عام کیا، ورنہ کوئی اس طریقے سے کر نہیں سکتا کہ تمام جڑی بوٹیوں کا تجربہ کرتا پھرے اور پھر اس کو پتہ چلے کہ یہ اس کام کے لیے، یہ اس کام کے لیے، یہ اس کام کے لیے۔ تو حضرات انبیاء اکرام نے اس کو جو ہے نا وہ آگے بڑھایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو ہیں وہ بھی اسی حوالے سے ہیں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ ساری بحثیں جو ہیں یہ اسی حوالے سے بالکل درست۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور اقدس میں بھی لوگ بیمار بھی ہوتے تھے اور آپ ان کا علاج بھی تجویز فرماتے رہتے تھے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کے لیے ایک دوا موجود ہے۔ اب آدمی اس دوا تک پہنچ پاتا ہے اپنی زندگی میں یا نہیں، تو یہ تو رہ گیا مسئلہ بیماری کا۔ اور پھر بیماری کی ایسی کیفیت ہے کیونکہ انسانی جان جو ہے اس کی بہت عظمت ہے، اور اس عظمت کے پیش نظر جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کی ہیں تو ان کے بارے میں بھی جو فقہا کا موقف ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ حرام چیز میں کوئی شفا نہیں ہے، اور روح و جسم دونوں پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ مجھے بریک پہ جانا ہے، واپس آ کر یہ جو اعضاء کی پیوند کاری ہے اس پر بات کریں گے، اور پھر محمد بھائی آپ سے میں شروع کروں گا اور پھر میں دوبارہ گردیزی صاحب کی طرف بڑھوں گا، چونکہ وہ میں نے کہا تھا موضوع اتنا یہ وسیع ہے کہ لازم بات ہے کہ اس کو چھوٹے سے جو ہمارا 20-25 منٹ کا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں سمیٹنا اتنا آسان نہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے۔ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خیر و عافیت ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں جس کا نام ہے خیر رمضان۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں گردیزی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر عبداللہ محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی, پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارا سیگمنٹ ہے خیر و عافیت, اور آج کا ہمارا موضوع ہے اعضاء کی پیوند کاری اور اعضاء کا جو عطیہ کرنا ہے, اس کے حوالے سے اسلام کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے, اسلام کے احکامات جو ہیں وہ کیا ہیں. گردئی صاحب سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی, اور گردئی صاحب نے طب کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, انسانی جسم کے حوالے سے جو اسلامی تعلیمات ہیں, اور بڑی واضح ہیں کہ اسلامی یعنی کہ جسم جو ہے اس کی آپ نے بھرپور حفاظت کرنی ہے اور صحت مند رہنا ہے. وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی ہے, ارشاد ہے کہ ایک توانا مومن جو ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے. یقیناً بے پناہ بلاغت ہے اس کے اندر, لیکن ایک پہلو اس کا بہرحال جسم کے حوالے سے بھی ہے. میں چاہوں گا کہ حضرت ہم خاص طور پہ جو موضوع ہے ہمارا کہ اعضاء کا عطیہ کرنا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں ہمارے مختلف جو مذہبی حلقے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موجودہ میڈیکل سائنس نے وہ ترقی نہیں کی تھی جو آج کر چکی ہے, اور ہر چیز کا ایک ارتقاء ہوتا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی باتیں اپنی امت کو ارشاد فرمائی. بڑی عمدہ بات کیا. مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ علاج کراؤ. صحابہ کرام میں ایک طبقہ تھا جو یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے بیماری آئی ہے اور یہ بیماری تقدیر کا حصہ ہے, تو ہم علاج نہیں کرائیں گے, کیونکہ اگر ہم علاج کرائیں گے تو گویا ہم تقدیر سے لڑیں گے. تو انہوں نے فرمایا نہیں, تمہارا علاج کرانا, دوا لینا بھی اللہ کی تقدیر میں شامل ہے. سبحان اللہ. اس طرح دعا کے بارے میں فرمایا گیا. تو اب سچویشن یہ ہے کہ یہ جو اعضاء کے عطیہ کرنے کا یا اعضاء کی پیوندکاری کا جو ایشو ہے, یہ جو مسئلہ ہے, جو سوال ہے, وہ دور جدید کا سوال ہے. اور علماء کرام اور فقہاء عظام, مسلمانوں کے اسکالرز اس حوالے سے برسہ برس تحقیقات کر رہے ہیں کہ جو امور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خیر القرون میں موجود نہیں تھے, بعد میں پیدا ہوئے, تو ان کے بارے میں اجتہاد کے ذریعے, قیاس کے ذریعے, علت دیکھ کر, مصلحت دیکھ کر فیصلہ صادر کیا جائے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ بنیاد وہی ہوگی جو اس وقت فراہم کر دی گئی, کہ علاج جو ہے ہر چیز کی ایک علت ہوا کرتی ہے. صحابہ آپ کا ارشاد ہے کہ مردوں کے لیے ریشم پہننا منع ہے, عورتوں کے لیے اجازت ہے. لیکن دو صحابہ کرام جن کو سفر کے دوران خارش ہو جاتی ہے, جلدی اسکن کی ایک ڈیزیز ہو جاتی ہے, آپ انہیں اجازت دے دیتے ہیں. تو ریشم پہننا علت اس کی تکبر تھا مردوں کے لیے, تو وہ حرام ہو گیا. بڑی عمدہ بات کی. لیکن علاج کی غرض سے علت بدل گئی تو وہ حلال ہو گیا. بالکل جیسے ابھی حضرت نے فرمایا تھا. ایک صحابی جو ہیں انہوں نے, ان کی جنگ کے دوران ناک کٹ گئی. ویسے آپ دیکھیے, میں ایسی بات, کبھی کبھی دل ایسا یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ گداز ہو جاتا ہے کہ ایسا دین آسان ہے, یہ ایسی ایسی سہولت ہے اور ایسی ایسی آسانی فراہم کی گئی ہے, اور اس کے باوجود ہم اس سے کیوں. نبی اللہ کا فرمان ہے دین یسرن, دین آسان ہے. خود آپ فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, سختیاں پیدا نہ کرو. بشروا, لوگوں کو خوشخبریاں دو, ولا تنفروا, متنفر نہ کرو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک صحابی کی دوران جنگ, جہاد کے دوران, ان کی ناک جو ہے وہ فزیکلی طور پر کٹ جاتی ہے, تو وہ چاندی کی ناک بنوا کر لگاتے ہیں, کیونکہ سونا مرد کے لیے حرام ہے, گولڈ. اس میں کیمیکلی ایک بدبو سی پیدا ہو جاتی ہے جو ان کو ناگوار لگتی ہے. اللہ کے حبیب سے اجازت لیتے ہیں, آپ اجازت دیتے ہیں کہ تم سونے کی لگا دو, چونکہ تمہاری ضرورت ہے ابھی. یعنی ضرورت نہیں, علت بدل گئی. جی علت بدل گئی, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں. تو اب ضرورت تو ایک بادشاہ کی ضرورت ہے کنگن پہنے, لیکن وہ نہیں, علت بدل گئی. اب یہاں پر اگر فقہاء کا علت بدلنے کی وجہ سے ضرورت بن گئی, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. اب دیکھیے, انتقال خون کا مسئلہ مسلمانوں میں بہت عرصے تک متنازع ہے کہ آیا کسی کا خون کسی کو منتقل کیا جا سکتا ہے یا نہیں, کیونکہ خون جب منتقل ہوتا ہے یا باہر نکلتا ہے تو وہ حرام ہوتا ہے, اور انسانی جان کی حرمت اور اس کا تقدس اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کا خون کسی اور کو منتقل نہ کیا جائے. لیکن انسان کی جان بچانے کے لیے ابھی آپ دیکھیں نا, قرآن کریم کہتا ہے ومن احیاء فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, جس میں کسی ایک فرد کی جان بچا دی. اور یہاں مسلمان کی بات نہیں ہو رہی, پوری انسانیت, اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا. تو اگر کسی کی جان جا رہی ہے, اور جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ اگر ایک طبیب حاذق اگر یہ فیصلہ کرتا ہے اس کی جان بچانے کے لیے اسے پلازما لگانا ضروری ہے, وائٹ سیل لگانا ضروری ہے, اسے بلڈ دینا ضروری ہے, ریڈ سیل اس کے کم ہو رہے ہیں, اس صورت میں وغیرہ یہ مر جائے گا. میں سمجھ گیا. تو آپ اس معاملے طور پر اسے لیکن اگر کوئی صرف طاقت کے لیے خون لے رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ جائز نہیں. ٹھیک ہے. تو علت کیا ہے بنیادی طور پہ؟ یہ ہے جان بچانا. جو حضرت اس پہ آپ کا موقف. میں گزارش یہ ہے
کہ جس طریقے سے انہوں نے بھی بیان کیا ہے یہ کہ سونے کی ناک لگی ہے، تو اب یہ جو صورتحال چل رہی ہے، پرانے زمانے میں یہ صورتحال تھی، اگر کسی کے پاؤں میں کوئی تکلیف پیدا ہو جائے تو وہ ایک لکڑی کا پاؤں لگا لیتا تھا۔ جی ٹھیک ہے، تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تردد نہیں ہے، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے جیسے صحابی کی ناک مبارک کٹ گئی جنگ میں تو انہوں نے سونے کی ناک لگا لی، ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ غیر حسی چیزیں ہیں، جی ٹھیک ہے، تو ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مختلف ہی نہیں ہے کہ بالکل یہ صحیح بات ہے، اس پر اتفاق ہے، اس پر اتفاق ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ مثلا کوئی لکڑی کو استعمال کرے، کوئی لوہا استعمال کرے، کوئی سونا کرے، کوئی چاندی کرے، یا اور کوئی چیز جو ہے نا ایسی۔ اس وقت جو بحث ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ناک کٹ جائے تو سونے کی ناک آدمی لگا لے، تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان کی ناک کٹ گئی ہے تو دوسرا انسان جو مر گیا ہے تو اس کی ناک کاٹ کے اس کو لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے، یا وہ انسان زندہ ہے تو اس کی ناک کاٹ کے جو ہے نا اس کو آپ نے پیسے دے دیے ہیں تو اس نے اپنے ناک کاٹنے کی اجازت دے دی تو وہ اس کی ناک کاٹ کے آپ جو ہے نا اس کو لگا دیں۔ اس وقت زہر بحث مسئلہ جو ہے درست۔ میں گدائی صاحب یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو پیسے والا معاملہ تھا نا، یہ میں نے ذرا اگلے مرحلے آنا ٹھیک ہے، میں کہہ رہا تھا کہ اس کو ذرا آگے لے کے چلیں گے۔ پہلے یہ فرمائیے کہ اگر پیسہ لے کے نہیں ہے، بھائی بھائی کو دے دیتا ہے، مطلق بات دوست جی ہاں دوست کسی دوست کو دے دیتا ہے، عطیہ کر دیتا ہے، ہبہ کر دیتا ہے، کہ ایک آدمی جو ہے وہ مر رہا ہے یا مر گیا ہے تو اس کی ناک کاٹ کے اس کو لگا دیں، یا یہ ہے کہ کسی نے تحفتاً دے دی، عطیہ کر دیا، وہ بھی پیسہ نہیں آیا۔ پہلی بات تو یہ تو یہ اس وقت زیر بحث مسئلہ جو ہے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ جو دونوں باتیں ہیں وہ مختلف ہی نہیں ہیں۔ ایک اور بات بھی اس میں امکانی ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حیوانات جو ہیں ان کو اگر اس حوالے سے استعمال کیا جائے، کوئی انسانی عضو کٹ جائے، ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو ان کا عضو جو ہے نا اگر سائنس اتنی ترقی کر جائے، یہ تجربات ہو رہے ہیں جی، یہ تجربات ہو رہے ہیں اچھا دنیا میں، تو وہ اگر یہ بات یہاں تک پہنچتی ہے تو اس میں بھی علماء میں کوئی خاص اختلاف نہیں ہوتا۔ اچھا ٹھیک ہے، اختلاف اس بات میں ہے کہ جیسے ابھی آپ بھی گفتگو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی جان جو ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، کیا اسلام نے یہ حق کسی کو دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فروخت کر دے، اپنی یہ انگلی فروخت کر دے؟ میں یہ بات میں اگر آپ سے اجازت دے دیں، پہلے آپ میری سن لیں، میں کہتا کہ فروخت پہ اگر ہم بعد میں آ جائیں، پہلے اگر آپ یہ رہنمائی فرما دیں نا، عطیہ کی بات کریں، مطلب یہ ہے کہ ایک انسان مر رہا ہے، عطیہ کو بھی چھوڑیں، ٹھیک ہے، ایک انسان مر رہا ہے تو اس کی انگلی کاٹ کے آپ دوسرے کو لگا دیں، تو کیا آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ تو جو اور اگر وہ وصیت کر جاتا ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں اصل میں اس کی اس آدمی کو اختیار نہیں ہے۔ کوئی آدمی اپنا عضو کسی کو عطیہ دے دے کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اسی کو دی ہے، یہ وہ جو ہے نا دوسرے کو عطیہ نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ اب جیسے خودکشی ہے کہ ایک آدمی کے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت جان موجود ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو ختم کرتا ہے، تو کیا اس کا اس کو حق حاصل ہے؟ اس کو حق حاصل نہیں۔ اب میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اگر مجھے آپ یہ فرمائیں، جیسے گردے کے معاملے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میری بات آپ پہلے سن لیں پھر آپ بات کریں گے، میں انشاءاللہ اس کا بھی جواب عرض کروں گا۔ تو اب انسانی جان جو ہے وہ ایک اپنا درجہ رکھتی ہے، ایک اپنا مقام رکھتی ہے۔ دیکھو قرآن حکیم میں آتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے اس کو جو صورت دی ہے تو وہ بھی بہت شاندار ہے۔ اور پھر اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ ہم نے اس کو علم و ادراک کی دولت بھی عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ جل جلالہ یہ بات بھی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے آدم کو سب مخلوق کے اوپر ایک عزت اور مرتبہ بخشا ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اس زمین پر جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا ہم نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ اب اس زمین پر درخت ہیں تو وہ بھی انسان کے لیے ہیں، اس زمین پہ جو حیوانات چل رہے ہیں وہ بھی انسان ہیں۔ جس طریقے سے ایک بکرا ہے، گائے ہے اور یہ جانور ہیں تو ان کو وہ کاٹتا ہے، کاٹ کے ان کا گوشت کھاتا ہے۔ وقت آپ ہی کا ہے اور آپ ہی کا سارا وقت ہے، پھر عامر بھائی کا ہے، وقت ہی وقت اور ناظرین کا وقت ہے، مگر اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک وقفہ جو ہے
وہ بہت ہی لازم ٹھہرا ہے۔ تو ناظرین وقفے کی طرف مجھے بڑھنا ہے، مگر ایک چیز جو میں گزارش کروں گا، یقیناً اپنا گدئی صاحب بھی حمایت فرمائیں گے اور محمدی بھائی بھی یقیناً کہیں گے کہ یہ درست بات ہے کہ جو گفتگو ہوتی ہے، جب گفتگو میں اگر اختلاف بھی نکلتا ہے تو وہ اختلاف آپ جانتے ہیں کہ امت کے لیے بھی خیر ہوتا ہے، اور ادروائز بھی اگر اختلاف ہے اور بحث اور گفتگو اس لیے ہو رہی ہے کہ اس میں سے خیر کا پہلو جو ہے بنیادی طور پہ تلاشا جائے، تو تمام تر اختلافات کے باوجود وہ خیر ہی ہوا کرتی ہے۔ اور ہمارا سیگمنٹ بھی ہے خیر و عافیت۔ کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ اپنا مفتی صاحب جو بات کر رہے تھے اس سے تو یہ لگ رہا تھا کہ مفتی صاحب اس کے بہت حق میں نہیں ہیں، اور انہوں نے جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ سمجھ کہ جو حصی جہاں پہ حص آ جاتی ہے تو وہ لکڑی کے اور اس طرح کے اعضاء کی پیوند کاری ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں درست ہے۔ ادروائز ان کا یہ کہنا ہے، میں پھر دوبارہ ان کی طرف جاؤں گا، اب تک جو میں سمجھ پایا ہوں وہ اس کے بہت حق میں نہیں ہے، باقی پھر میں آپ دوبارہ آتا ہوں۔ جی دیکھیے مفتی صاحب جو بات فرما رہے ہیں اس پر تمام مسالک کے علماء کرام خصوصاً پاکستان میں یہی بات کہہ رہے ہیں، اور تمام کے تمام علماء کرام۔ لیکن میں ایک بات، میں یعنی کوئی اپنا فتویٰ نہیں دے سکتا، اس پوزیشن میں نہیں ہوں، نہ میں کوئی اس فقہی بحث میں کوئی اپنی رائے دینے کا اہل ہوں، لیکن میں بھی ایک طالب علمانہ سوال یا علماء کرام کی خدمت میں ایک اس چیلنج کو ایک سوال بنا کر کہ جب تک آپ کب تک خاموش رہیں گے؟ دیکھیے کڈنی سینٹر میں نوجوانوں کی اموات ہو رہی ہیں، ڈائلسس کے اوپر لوگ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 2 گردے دیے ہیں، ایک آدمی ہے جو کہ 60 سال گزار چکا ہے، اس کے گردے بالکل صحت مند ہیں، ایک 30 سال کا 35 سال کا نوجوان ہے جس کے 4-5 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، ماں باپ ہیں اس کے۔ اگر وہ بزرگ یہ وصیت کر جاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، ٹھیک ہے، قرآن و حدیث سے ہمیں اس کی کوئی دلیل کوئی نظیر نہیں ملتی، اور انسان اپنی جان کا حقدار نہیں ہے، انسان کی یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، بالکل بجا فرمایا ہے۔ لیکن میں نے جیسا کہ پہلے آغاز میں عرض کیا تھا، اچھا اس کا ایک پہلو ضرور ہے، اس وقت بھی جان بچانے کے لیے یہ اعضاء کی پیوند کاری تو نہیں تھی، لیکن ایک مسلمان کی جان بچانے کے لیے جان دے تو دیا کرتے تھے نا، یہ بھی تو ایک اینگل ہے، یہ سوال جہاد بھی تو یہی سب کچھ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک نوجوان کی جان بچ رہی ہے، ایک گھرانہ بچ رہا ہے، خاندان بچ رہا ہے، تو اس پہ اجتہاد کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس پہ بحث کی ہے، 80 کی دہائی میں بہت کام ہوا، علماء کرام نے بہت کام کیا، لیکن حوصلہ افزائی نہیں ہوئی۔ دوسری طرف ٹرانسپلانٹیشن کی طرف میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کی، انڈیا جا کے لوگوں نے کرایا، اب پاکستان میں اب جگر کی پیوند کاری۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ حسن میں اضافے کے لیے کسی کے ہونٹ لگا لیجئے، میں یہ نہیں عرض کرنا چاہتا کہ آپ کی اگر ناک کٹ جائے تو آپ کسی انسان کی ناک لگائیے، زندہ رہنے کے لیے اور تکلیف سے بچنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر جگر ہے یا کڈنی ہے، اس قسم کے جو ہارٹ کا بھی اب تو اس قسم کے جو اعضاء ہیں جو زندگی کے لیے اعضاء رئیس ان زندگی کے لیے ضروری ہے، تو زندگی انسانی زندگی بچانے کے لیے کوئی اجتہاد ہونا چاہیے۔ اور اسلامی رابطہ عالم اسلامی کا اسلامی فقہ اکیڈمی ہے، اس کے تمام ارکان نے اس کے حق میں فتویٰ دیا تھا، ایک رکن نے اس کی مخالفت میں فتویٰ دیا تھا، تو وہاں پر ہمارے علماء کرام نے کہا کہ ہم اس اجماع کو نہیں مانیں گے، ایک کی رائے کیونکہ صحیح ہے تو اس کی رائے کو ہم مانیں گے۔ مفتی صاحب 1 منٹ ہے بس ذرا بات یہ میں عرض کر رہا تھا، اور انہوں نے بھی قبول کی ہے کہ انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی یہ جسمانی کوئی چیز کوئی عضو جو ہے وہ کسی کو دے دے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو جب اس کے پاس اختیار نہیں ہے تو پھر وہ کس طریقے سے کسی کو عطیہ کر سکتا ہے، یا کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ اس کا کوئی عضو کاٹ کے دوسری جگہ پر وہ استعمال کریں۔ تو یہ جو بات ہے نا، جس طریقے سے حضرت بھی فرما رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے مرگی ہے اور میں اس سے بڑی پریشان ہوں۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ 2 باتیں، ایک بات یہ ہے کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ گی، دوسری بات یہ ہے کہ تم اسی حالت میں رہو اور اس دنیا سے اسی بیماری میں جاؤ تو تمہیں جنت ملے گی براہ راست میں۔ تو اب آپ کون سی چیز چاہتی ہیں؟ اس میں ایک میں عرض کرتا کون سی چیز چاہتی ہیں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اسی حالت میں رہ کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، لیکن مفتی صاحب ہمیں یہ بھی تو مثال ملتی ہے نا کہ آپ کی خدمت میں تشریف لائے صحابی اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو، جی ہاں اپنا میرا جو بیٹا ہے اس کو موشن دست کی بیماری ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ آپ شہد اسے چٹاؤ۔ وہ 1 مرتبہ آئے، 2 مرتبہ آئے، 3، پھر سرکار نے فرمایا کہ تیرے بیٹے کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے،
اور پھر اس کے بعد شفا ہو گئی. تو یہ بھی تو ہے نا کہ شفا جو ہے مطلب اور بیماری یہ دوا ہے. جی دوا جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ دوا ہے. لیکن جس کے اوپر آپ یہ ساری باتیں کر کے استدلال کر رہے ہیں وہ انسان کی جان ہے، اور اس کاٹ کے آپ دوسری جگہ استعمال میں بالکل دیکھیں یہ جو آپ کی یہ جو بات ہے یہ اور ہے اور وہ اور ہے. میں انہوں نے بھی یہ بات مانی ہے کہ پاکستان کے علماء کرام جو ہیں ابھی تک اس حوالے سے وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کر رہے. قبول اس لیے نہیں کر رہے کہ شریعت میں ان کو گنجائش اس لیے کہ امانت ہے جی ہاں، جس طریقے جب ان کو شریعت میں کوئی گنجائش نظر آئے گی تو وہ اس کو ضرور قبول کریں گے. لیکن ابھی صورتحال جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ علماء کرام کا علم وہاں تک پہنچا ہو اور ان کے نوٹس میں ایسی کوئی بات. ان کی روشنی میں یہ فرما دیجئے کہ اس میں اس معاملے پہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد کی گنجائش بہرحال نکلتی ہے؟ دیکھیں اجتہاد کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ قرآن و سنت کے خلاف میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. جو قرآنی بنیادیں آپ سمجھتے ہیں کہ گنجائش نکلتی ہے یا نہیں نکلتی جو ہیں ان کے اوپر اجتہاد کیا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث ہیں تو ان چیزوں میں اجتہاد کیا جاتا ہے. جی بالکل اس میں اجتہاد نہیں ہو سکتا کہ ایک حرام کو آپ حلال کر دیں اور حلال کو حرام کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. میں سمجھ گیا. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد کی بھی آپ کے نزدیک گنجائش نہیں ہے؟ مطلب میں یہ پوچھنا چاہتا تھا. اجتہاد کا یہ مطلب آپ زبردستی جیسے اجتہاد کروا رہے ہیں کہ علماء کو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ اجتہاد کرو گے یہ جائز ہے. میں نہیں کہہ رہا. تو یہ نہیں ہو سکتا. میں گزارش سنیں. علماء کرام اجتہاد کر رہے ہیں لیکن ان کو بنیاد ملے گی اس کے اوپر وہ اجتہاد کریں گے نا. جب ان کو بنیاد ہی نہیں ملے گی تو وہ کس بات پر اجتہاد کریں گے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر اجتہاد کی بالکل گنجائش نہیں ہے یا اجتہاد کے آغاز کی گنجائش ہے؟ اب میں یوں میرا سوال لیجئے، کیا اس پہ اجتہاد کے حوالے سے آغاز ہو سکتا ہے یا ایسا معاملہ ہے کہ نہیں بالکل اجتہاد ہو ہی نہیں سکتا؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں. علماء لگے ہوئے ہیں، ایک رائے ان کی آ رہی ہے سامنے، ایک رائے ان کی سامنے آ رہی ہے لیکن اس میں طاقت نہیں ہے رائے میں. ٹھیک ہے. اس میں قوت نہیں ہے اور جس دن قوت آ گئی اس دن لوگ قبول کریں گے. لیکن ابھی تک ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہو رہی. یہ جتنے لوگ قبول کر رہے ہیں تو یہ جیسے آپ حضرات دباؤ ڈالتے ہیں دوسرے لوگ. میں نے نہیں ڈالا، میں صرف سوال جو ہے جو دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ آپ اجتہاد کرو. کیوں کہ میں گزارش کروں دوسرے علماء کرام میں نے یہ بالکل نہیں کہا. میں نے آپ سے صرف یہ جاننے کی کوشش کی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اجتہاد کی اس میں گنجائش ہے. کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ اجتہاد کیجئے یا نہ کیجئے، یہ تو آپ کا منصب ہے، آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں. میں سے جانا چاہ رہا تھا کہ اجتہاد کی گنجائش ہے یا نہیں ہے. اس پہ کاروبار سجانا جی وہ ان کا معاملہ ہے. لوگوں نے اس پہ کاروبار سجانا ہے تو وہ علماء کے اجتہاد کو بنیاد بنا کے اور اس پر اپنا کاروبار سجائیں گے. ان کو قطعاً اس سے کوئی غرض نہیں ہے کس کا فائدہ ہو رہا ہے اور کس کا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ مستقبل میں یہ ہونا ہے جیسے اور معاملات میں ہو چکا ہے یہ بھی. تو علماء کرام کے جو خدشات ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ وہ قبر میں جیسے انسان کو دفن کر رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ اس کی کوئی چیز اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے سوائے ہڈیوں کے، بلکہ ہڈیاں بھی ایک دن آئے گا کہ جب آپ اس کا کلیجہ نکال لو گے، جب آپ اس کا دل نکال لو گے، جب آپ اس کا گردہ نکال لو گے تو یہ اس کی آنتیں اور ہڈیاں بھی کل آپ بولو گے فلاں فلاں بیماری میں یہ استعمال ہوتی ہیں تو لہذا ان کو بھی پیس پاس کے جو ہے نا آپ استعمال کرو. تو ایسا حیوانات کے ساتھ ہو سکتا ہے، آپ ان کی ہڈیاں پیس کے جو ہے انسان کا علاج کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کی ہڈی آپ پیس کے، اس لیے کہ یہ محترم ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ساری مخلوق اس کے لیے ہے، ساری مخلوق اس کی فلاح کے لیے ہے لیکن یہ ان کی فلاح کے لیے نہیں ہے. تو لہٰذا آپ جو سوچ رہے ہیں جس حساب سے سوچ رہے ہیں فی الحال ایسی کوئی صورت جو ہے وہ علماء کرام کے سامنے نہیں ہے اور ایسا ممکن نہیں. لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ مکالمہ جو ہے اس کے سننے کی گنجائش مکالمہ جاری رہنا چاہیے تاکہ کوئی صورت سامنے آئے. اور آپ نے ایک بڑی عمدہ بات کی میں سمجھتا ہوں جو آپ کا موقف کے ساتھ ساتھ بہت ہی جسے کہیے کہ بہت ہی پروگریسو بھی جسے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر آپ نے مجھے گنجائش آپ دیکھیے اپنا مفتی صاحب وہ میں نے دیکھی ہے گنجائش آپ نے نکالی نا کہ اگر کوئی کمی طاقت آ جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر کوئی حرج بھی نہیں ہوگا کل کو اس میں. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. بہت بہت شکریہ عامر بھائی. مفتی صاحب اگر آپ کی اجازت سے میں چاہوں گا کہ عامر بھائی سے اگر گزارش کروں گے دعا کے لیے، اور یہ دعا کے اس حوالے سے بھی جو خیر کا پہلو ہے جو وہ نکلے جناب. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذی الجلال والاکرام. اللهم صل على سيدنا مولانا مرشدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدین۔ الہ العالمین ہمارے علماء کرام کو دور جدید میں پیش آنے والے مسائل کے حل کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ کر اجتہاد قیاس کے دروازوں کو کھولنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین امت کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء کرام کے دستے رہنمائی سے فیضیاب فرما۔ الہ العالمین عالم اسلام کو درپیش مسائل کا حل فرما۔ اے اللہ عالم اسلام میں اتحاد اتفاق پیدا فرما۔ الہ العالمین امت مسلمہ میں وحدت پیدا فرما۔ الہ العالمین ہمارے روزے، سحر، تراویح اور عبادات جو چھوٹی اور اے اللہ ہلکی پھلکی جس سے ہم خود بھی مطمئن نہیں ہوتے قبول و منظور فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیار و محبت کو پروان چڑھا اور اے اللہ آپ کی شفاعت سے بہرور فرما۔ پاکستان کو اسلام کا ناقابل تسخیر قلعہ بنا دے۔ ہمارے شہر میں، گھر میں، کاروبار میں، آل میں، اولاد میں، اللہ ہم سب میں، تمام سننے والوں میں، دیکھنے والوں کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا ارحم الراحمین۔ یہ جو چھوٹی سی کوشش دین اسلام کی خدمت کے سلسلے میں ہم بھی کر رہے ہیں، ہمارے جید علماء بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انشاءاللہ العزیز افطار کے وقت دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ، اور خیر رمضان ہماری ٹرانسمیشن کا نام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔